علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام ایک راستے سے تشریف لے جا رہے ہیں، ایک خاتون اپنے دروازے پر بیٹھ کر کے رو رہی ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو روتے دیکھ کر کے پوچھا بڑی بھی تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت میرے 2 بیٹوں کا انتقال ہو گیا، میرے 2 بچے انتقال کر گئے، اس کی وجہ سے رو رہی ہوں، ان کی جدائی پر رو رہی ہوں۔ اللہ کے پیغمبر حضرت نوح نے پوچھا مائی تیرے بیٹوں کی عمر کیا تھی؟ اس نے کہا ایک کی عمر 500 سال تھی، دوسرے کی 550 سال۔ حضرت نوح علیہ السلام مسکرانے لگے، اس نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر میرے گھر کا چراغ بجھتا ہے، میرے بچوں کا انتقال ہوتا ہے، اور آپ کے لبوں پر تبسم کھیلتی ہے، آپ کے لبوں پر مسکراہٹ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا مائی میں تیرے بچوں کی موت پر نہیں مسکراتا، میں امت محمدیہ پر مسکراتا ہوں کہ تیرے بچے 500 اور 550 سال کی عمر پر دنیا سے کوچ کر گئے، اس کے باوجود بھی تو رو رہی ہے۔ امت محمدیہ کی طبعی عمر 60 اور 70 سال کی ہوگی، اور اس کے بعد وہ دنیا سے کوچ کر جائیں گے، تو 500 سال جینے کے بعد بھی اپنے بیٹوں کی موت پر روتی ہے۔ وہ 60 اور 70 سال میں دنیا سے کوچ کر جائیں گے، ان کی طبعی عمر اتنی ہوگی۔ اس عورت نے اپنے بچوں کا غم بھلا کر فوری طور پر سوال کیا پھر تو وہ مکان بھی نہیں بنائیں گے، اس لیے کہ 60-70 سال میں انسان چلتے پھرتے زندگی گزار دے گا، جنگلوں بیابان میں زندگی گزار دے گا، غار و گفا میں زندگی گزار دے گا۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا مائی تو یہ کہہ رہی ہے کہ وہ 60-70 سال زندگی گزاریں گے تو ان کو تو مکان کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، لیکن ان کے مکان تیرے مکان سے قیمتی ہوں گے، ان کے مکان تیرے مکان سے حسین ہوں گے، ان کے مکان ہمارے مکانات سے اونچے ہوں گے، ان کے مکان ہمارے مکانات سے مضبوط ہوں گے۔ فوری طور پر اس بڑھیا نے کہا تو کیا وہ مکان بناتے بناتے ہی مر جائیں گے؟ مکان میں رہیں گے کب؟ اس لیے کہ 60-70 سال تو مکان بنانے ہی میں گزر جائیں گے، پھر وہ مکان میں رہیں گے کب؟ اللہ کے پیغمبر نے مسکرا کر کے کہا مائی بات یہ ہے کہ ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی آسانیوں کا انتظام کیا ہوگا کہ وہ صبح سے شام تک مکان تعمیر کریں گے، وہ بہت قلیل مدت میں مکانات تعمیر کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دولت کی فراوانی ہے، مال کی فراوانی ہے، سواریوں کی فراوانی ہے، یہ ساری چیزیں جو اللہ کسی قوم کو دیتا ہے تو اللہ یہ ساری چیزیں دے کر کے آزماتا ہے، اس لیے کہ جن سے چیزیں روک لی جاتی ہے ان کی بھی آزمائش ہے، لیکن یہ آزمائش کم ہے۔ اللہ جب کسی قوم کو دیتا ہے اور دینے کے بعد قومیں ناشکرہ پن کرتی ہے تو میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اس وقت تک اللہ کسی قوم سے نعمت نہیں چھینتا جب تک کہ وہ قوم خود ایسے حالات پیدا نہ کریں۔ قرآن مقدس کے اندر ان اقوام کا تذکرہ کیا گیا ہے اللہ نے جن کو نعمتیں عطا کی، رب نے جن کو مال و دولت عطا کیا، مولا نے جن کو مکان عطا کیے، مولا نے جن کو آرائش کے سامان عطا کیے، مولا نے جن کو زندگی گزارنے کے لیے آسانیاں فراہم فرمائی، اس کے بعد ان قوموں نے رب کو بھلا کر اس کے قانون کو پیٹ کے پیچھے ڈال کر کے عیاشیوں کے عیش قدے تعمیر کیے۔ ان لوگوں نے رب کی نافرمانی کی اور عیاشیوں کے اڈوں کو آباد کیا تو میرے اللہ نے ان قوموں کو تباہ کر دیا، ان قوموں کو برباد